جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے۔ میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر، وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے، تھوڑا توجہ کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ تھی، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں بات نہیں کرتی تھی، اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے، جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اما جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے اے ننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا، تو اس وقت میں ہنس دیتی۔ آقا فرمایا کرتے عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اما عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ فرمایا، جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم نے یہ فرمایا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا، رب ابراہیم نے ایسا کیا، تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ سوچو خاتم النبی جین جس کو منانے آئے وہ اما جان عائشہ کی شان کیا ہوگی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اس اما عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رش کے طور ہے، اس لیے کہ حضرت طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا۔ اس اما عائشہ پاک کا حال یہ، ایک مرتبہ ریشم کا پردہ، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا۔ حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں۔ حضور گھر میں نہیں گئے، چہرہ پھیر لیا۔ توجہ کریں، غور فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں، تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے ہیں، اما عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی۔ وہ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین ہے۔ جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا، اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اما سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار کھڑے ہوئے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے کھڑے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا، اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ کی شان یہ ہے، بلکہ ہمارے اسی دور کے کچے شاعر نے کچا شعر کہا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو
چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے؟ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو، کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا علی. جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. یہ ہے سیدہ کائنات، رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ. یہ شان ہے سیدہ کی. آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا ہے، تو میری ماں کی طرح. یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں، سیدہ آمنہ کو، لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سیدہ. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے. حضور کی غیرت. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے. عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل. تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن. اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر گئے اور منہ پھیر کر چلے گئے. توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا. یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا. ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. حضور نظر پھیر کر چہرہ پھیر کر جا رہے. حرام کام سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا. بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا. مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا. سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی. اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے. ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا. سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی. اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا ہے، شایان شان نہیں تھے. بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے. سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے. بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو. نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے؟
اس لیے واپس اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں، تو بتاؤ مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے۔ انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں، اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مجھے بتاؤ اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لیے آ گئے۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے۔ اب مسلمانوں سوچو جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، سیدہ عائشہ کے گھر میں چاہے وہ ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اب بتاؤ حضور قبر میں تشریف لائے، آپ کو نمازی نہ پایا، آپ کو روزے دار نہ پایا، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ پایا، اور ناراض ہو کر قبر سے منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ کیا ہو؟